الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعہ کو باتیں آئی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کی جو ذمہ داری دی گئی وہاں سے ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کی بعثت اور نبوت کی جو شروعات ہوتی ہے وہ پڑھنے کی آیتوں سے ہوتی ہے۔ پڑھنے کی آیتوں کے سلسلے میں 5 آیتیں تھیں اور یہاں پر بات آئی تھی کہ آج کے دور میں بھی پڑھائی کا ماحول ہے اور پڑھنے کی ایک ہوا چل رہی ہے، اور ماشاءاللہ دیگر قوموں کی طرح مسلمانوں میں بھی پڑھائی کی اچھی صورتحال ہے۔ لیکن پڑھائی کے لیے جو اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کی عظمت، اللہ کے نام اور اس کے احکام، اس کی ہدایات، اس کی صفات، ان تمام چیزوں کے ساتھ ہر قسم کی پڑھائی ہوگی۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھائی پہ تو توجہ دی، لیکن اللہ کے نام، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اس کی عظمت، اس کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ پڑھنے کے بعد بھی ہماری قوم کو ترقی اور فتوحات نہیں حاصل ہو رہی ہیں، بلکہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ قوم کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں اور قوم کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں ہم نے لی تھی، ایک مثال اور دے دوں۔ کچھ اسکولوں اور دینی اداروں کے سلسلے میں جدید تعلیم یافتہ لڑکیوں کا انٹرویو ہوتا ہے، 20 ویکنسی ہے، 10 ویکنسی ہے، تو اس میں درخواستیں آتی ہیں 300، 350، 400۔ بی ایڈ، ڈی ایڈ، حتیٰ کہ بی ڈی ایس، بی اے ایم ایس، بی ایچ ایم ایس، اس طرح کی ڈگری ہولڈر لڑکیاں آتی ہیں، مسلمان لڑکیاں، 300، 350، 250، 280۔ ان کو کلمہ طیبہ نہیں یاد ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے۔ اتنی بلندی پر تعلیم کے پہنچ گئی وہ، لیکن اپنے نبی کا ان کو نام نہیں معلوم، کلمہ طیبہ ان کو نہیں یاد ہوتے۔ اب سوچیں کہ اس طرح سے جب ہمارے بچے، ہماری بچیاں تعلیم حاصل کریں گی تو ان کے دل میں دین کی عظمت کیسے ہوگی، قوم کی عظمت، قوم کی محبت، قوم کی فکر کیسے پیدا ہوگی؟ تو اسلام میں صرف تعلیم مطلوب نہیں ہے، تعلیم اللہ کی عظمت کے ساتھ ہوگی، وہ مطلوب ہے۔ تو اس آیت میں ایک کنفیوژن ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں پڑھنے کے لیے کہا، اس لیے ہر پڑھائی کرتے رہو۔ تمام میدانوں میں اپنے بچوں کو اتارا جاتا ہے، بسم ربک الذی خلق، جو آگے جائے اللہ کے نام سے اس چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ کہ تعلیم کا ماحول ہے، تعلیم ہو رہی ہے، لیکن کہیں سے کوئی بھی قوم کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ تو تعلیم اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی عظمت کے ساتھ ہوگی تو یہ دنیا کے لیے مفید ہوگی، انسانوں کے لیے مفید ہوگی، کائنات کے لیے مفید ہوگی۔ تعلیم اگر اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کی ہدایتوں، اللہ کے ذاتوں کو چھوڑ کر کے ہوگی تو ایک تباہی لائے گی، ہلاکت لائے گی۔ یورپی ممالک تعلیم میں بہت آگے ان کا چرچا ہے، لیکن پورے کے پورے ملک کو تباہ کر دیا۔ ہیروشیما، ناگاساکی، یہ ایسے شہر تھے کہ جو چمچما رہے تھے اور بالکل جو رونقیں پوری دنیا میں
رش کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ ایک بم گرایا، جنگل سے بھی بدتر یہ آبادیاں یا بستیاں ہو گئی، ویران تباہ برباد ہو گئے، کیونکہ وہ تعلیم و علم اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات، اللہ کی ہدایات کے مطابق نہیں تھی اور ان کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے اس قسم کی تباہیاں، ڈاکٹر ایک طرف اپنا روزی کماتا ہے، دوسری طرف بہت سے لوگوں، غریبوں، محتاجوں کے آنسو بھی پہنچ سکتا ہے۔ ڈاکٹری پیشہ اتنا مبارک اور متبرک پیشہ ہے، لیکن پروفیشن کے ساتھ غریبوں کا آنسو پہنچنے کا کام وہی ڈاکٹر کرتے ہیں جنہوں نے میڈیکل تعلیم کو اللہ کی عظمت کے ساتھ حاصل کیا، اللہ کی ہدایتوں کے ساتھ حاصل کیا۔ ورنہ ایسے بھی ڈاکٹر جو کڈنی چوری کرتے ہیں، 1 روپے کی دوا کی ضرورت ہے، 1000 روپے کی دوائیں لکھ دیتے ہیں، ڈیڈ باڈی کو واپس نہیں کرتے کیونکہ بل اتنا زیادہ بن گیا، فضول بل بن گیا، وہ ادا نہیں ہوا۔ ایسے برہن ڈاکٹر جن کی تعلیم اللہ کی عظمت کے بغیر ہوگی تو ایسے ہی ہوگا۔ تو تعلیم کے سلسلے میں قرآن کی پہلی آیت، اسلام کی پہلی ہدایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی تعلیم کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہمیں آپ کو دیگر مصروفیات کے ساتھ سب سے زیادہ اپنے ذہن و دماغ کو تعلیم پر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، تعلیم کے لیے ہر قربانی دینی چاہیے۔ جب تعلیم ہوئی اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کے صفات کے استحضار کے ساتھ، دین کی عظمت کے ساتھ، تو دنیا میں کیسی تبدیلی آئی، کیسا انقلاب آیا۔ ہم نے کہا تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے لوگ، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ جو باپ اپنی بیٹی کو دفن نہیں کر پاتا وہ ٹھیکیداروں کے پاس جاتا تھا، پیسہ دیتا تھا کہ ہماری بچی کو دفن کر دو، میں اس کی معصومیت اور اس کی بے گناہی پھول جیسے چہرے کو چہرہ دیکھ کر کے ہمت نہیں کر پاتا کہ اپنی بیٹی کو دفن کر دوں، تم پیسہ دے لو میری بیٹی کو جا کے دفن کر دو، یہ ظلم اتیاچار۔ ان ٹھیکیداروں کے پاس، ان ٹھیکیداروں میں عمر بھی تھے جو ٹھیکہ لیا کرتے تھے بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا، لیکن جب ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی گئی، انہوں نے سنا، اللہ کے حکم کو جانا، پڑھائی کی، بسم ربک الذی خلق، پڑھائی ہوئی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، پڑھائی ہوئی ان کے سامنے، اللہ کے کلام کی، اللہ کے کلمے کی، اللہ کی ہدایت کی۔ ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی؟ وہ عمر جو بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، وہ عمر جنہوں نے تلوار سے اس لیے نکالی کی تھی کہ محمد رسول اللہ کو اس لیے قتل کر دیں کہ وہ انسانوں کو پتھروں کے بجائے خدا کے سامنے سر جھکانے کی تعلیم دیتے ہیں۔ قتل کرنے کے لیے تلوار اس لیے نکالی تھی کہ وہ خدائی احکام کو، خدائی قانون کو، خدائی ہدایات کے لوگوں کو وہ آشنا کرتے ہیں۔ ایک نیا نظام، نیا سسٹم جو اللہ کی طرف سے دیا گیا، اس نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تلوار نکالی تھی قتل کرنے کے لیے۔ لیکن جب ان کی تعلیم ہوئی، ان کے سامنے اللہ کی کتاب پڑھی گئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے عظمت کے ساتھ ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ وہ عمر جو بکریاں چراتے تھے، بکریوں کی گنتیاں بھول جاتے تھے، اللہ نے وہ تعلیم کے نتیجے میں خلیفۃ المسلمین یعنی سپریم اتھارٹی اسلامک کنٹریز، مسلم ممالک میں، مسلم دولہ میں سب سے زیادہ سپریم اتھارٹی جسے کہتے ہیں، اس سے زیادہ پاورفل کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے، ججز نہیں ہو سکتے ہیں، فوج کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ پاورفل۔ اتنا پاورفل حاکم بن جاتے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہوتے ہیں۔ بکریاں چلا نہیں سکتے تھے، خلیفۃ المسلمین ہو گئے، مالیات پر نظر رکھ رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ پہ نظر رکھ رہے ہیں، پبلک پر نظر رکھ رہے ہیں، ریفرسل ورک پہ نظر رکھ رہے ہیں، عدالتوں پر، جوڈیشری پر نظر رکھ رہے ہیں، تعلیمی شعبے پر نظر رکھ رہے ہیں، مختلف نظام اور سسٹم کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ کی ہدایت، اللہ کے احکامات کو کا علم ہوا، اس علم کو حاصل کرتے اتنا دماغی ہو گئے، اتنی بلندی پر پہنچ گئے، اور وہ جو ٹھیکیدار تھے، ٹھیکہ لیا کرتے تھے بچوں کو قتل کرنے کا، چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، ان کی زندگی ایسی تبدیل ہوئی کہ دریائے نیل میں طغیانی آ گئی، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا،
سپاہی لگا دی جائے، فوج لگا دی جائے، افراد تمام عمان لگا دیے جائیں، کوئی جانی نقصان نہ ہونے پائے۔ سیلاب میں لگ گئی پوری فوج، پانی کا بہاؤ تیز ہے، سب کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پانی کے بہاؤ میں ان ورکروں نے، والنٹیئرز نے، فوج نے، سپاہیوں نے ایک کتے پر نظر نہیں کی اور کتا تیز بہاؤ میں بہ گیا، اس کو بچا نہیں سکے۔ وہاں سے خط لکھتے ہیں گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ کی ہدایت کے مطابق اس سیلاب میں، اس بہاؤ میں تمام لوگوں کو بچا لیا گیا، اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہاں، ایک کتے کی طرف نظر نہیں جا سکی اور پانی کا بہاؤ تیز تھا، اس کو بچانے ہم ناکام رہے۔ وہ ایسی رات میں تاخیر سے پہنچا اس بچے کو لے کر کے، خط کو لے کر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات بے چین ہو گئے کہ اللہ نے ہم کو حکومت دی تھی، ہم کو اقتدار دیا تھا، ہم کو ذمہ داری دی تھی حفاظت کے لیے اور مدد کے لیے، امداد کے لیے۔ ہمارے قلمرو کے اندر جب سیلاب آیا تو میں کتے کو نہیں بچا سکا، اللہ کے دربار میں ہم کیا جواب دیں گے، ہمارا کیا جواب ہوگا؟ پوری رات بے چین رہے کہ شورا کو بلایا جائے اور عمائنین کو بلایا جائے، مشورہ کیا جائے کہ اللہ کا کیا جواب ہو سکتا۔ کہاں وہ بچوں کو زندہ دفن کرنے کا ٹھیکہ لیا کرتے تھے، کہاں ان کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو گئی، کیونکہ قلمرو کے اندر اگر کتا پانی میں بہ جاتا ہے تو رات میں کوئی نیند نہیں آتی ہے کہ اللہ کا کیا جواب دیں گے۔ تو جب پڑھائی ہوگی اللہ کی معرفت کے ساتھ، اللہ کی عظمت کے ساتھ، تو انسان کی زندگی اس سے تبدیل ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی عظمت کے بغیر پڑھائی اور تعلیم ہوگی تو انسان ایک چٹنی کا چور ہوگا، 1 روپے کی دوا کو 1000 روپے میں بیچے گا اور انسانوں کی تسکری کرنے والا ہو جائے گا، انسانی لاشوں پر اپنے محلات کو تعمیر کرنے والا بن جائے گا، شہر کے شہر کو بیان کر دینے والا بنے گا۔ انسان کی تعلیم بغیر اللہ کی معرفت کی ہوگی تو انسان زہر ایجاد کرے گا، موت کا سوداگر بن جائے گا۔ اللہ کی معرفت کے ساتھ تعلیم ہوگی تو انسان کتنی بلندی پر پہنچ جائے، کتنی رفعت پر پہنچ جائے، کتنی ذمہ داری پر پہنچ جائے، اس منصب پر، اس مقام پر اللہ کے سامنے جواب دینے کو اس کو احساس ہوگا اور اپنے فرض کو، اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم نازل فرمایا وہ یہ نازل فرمایا کہ پڑھو، اور یہ پڑھائی تمہاری اللہ کی معرفت کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ کی عظمت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مسلمانوں نے پڑھائی کی، تعلیم حاصل کی تو اللہ کی معرفت کے ساتھ تعلیم حاصل کی، اللہ کی عظمت کے ساتھ تعلیم حاصل کی، اللہ کی ہدایات کے ساتھ تعلیم حاصل کی تو دنیا میں عروج الاقبال نے ان کا استقبال کیا۔ جس طرح انہوں نے رخ کیا ان ملکوں نے ان کے قدموں کو آگے بڑھ کر کے چوما، فتوحات ہر جگہ ان کا انتظار کر رہی تھی، ان کے فیض دنیا کے تمام کونوں میں لہرا رہے تھے اور علم پر محنت کی اللہ کی معرفت کے ساتھ۔ تو کیا ہوا؟ 1001 چیزیں ایسی ایجاد کی کہ آج بھی سماج اور معاشرے میں وہ چیزیں چل رہے، لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ 1001 انوینشن آف ورلڈ مسلم ہیریٹیج آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجئے۔ 1001 چیزیں آج بھی دنیا میں مسلمانوں کی بنائی پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں۔ جب قومیں غلام ہو جاتی ہیں تو غلاموں کو ان کی چیزیں جو اچھی ہوتی ہیں وہ نہیں بتائی جاتی ہیں، غلاموں کو غلامی کا سبب بتایا جاتا ہے، غلاموں کو جاہل بتایا جاتا ہے، غلاموں کو مجرم بتایا جاتا ہے، غلاموں کو نکما بتایا جاتا ہے، غلاموں کو حقیر بتایا جاتا ہے۔ غلام اگر جرم نہ کرے، صحیح کام کرے تو اس کے صحیح کام کو بھی اپرادھ بتایا جاتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے۔ آج ہم غلام بن چکے ہیں، اس لیے ہم کو ذلیل کرنے کے لیے، ہم کو رسوا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے جاہل قوم ہے، دنیا کی سب سے اصلچت قوم ہے، ہم غلام ہیں، اس لیے ہم کو ایسا کہا جاتا ہے۔ اور یہ حالت ہمیشہ ایسے مسلمان رہے ہیں۔ آج بھی نیٹ پر سرچ کر لیجیے 1001 انوینشن آف مسلم ہیریٹیج مسلمانوں کی ایجاد کی، یہاں جتنی چیزیں نظر آئی کوئی ایک چیز ایسی بتا دیجیے جس کی شروعات میں، جس کی ایجاد میں مسلمانوں کا ہاتھ نہ ہو۔ تو مسلمانوں نے جب اللہ کی معرفت کے ساتھ تعلیم حاصل کی، اللہ نے عزت دی، عظمت دی، بلندی کی، فتوحات کی، اور اللہ کی عظمت کے ساتھ تعلیم حاصل کی تو انسانوں کے فائدے کے لیے 1001 چیزیں جو آج استعمال ہو رہی ہیں، اور بھی چیزیں ہیں جن کا استعمال ختم ہو گیا ہے لیکن جو آج بھی استعمال میں وہ چیزیں انہوں نے دی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت نازل ہوتی ہے پڑھائی کرنے کے لیے. آپ نے پڑھائی پر کتنی توجہ دی, کتنا فوکس کیا. غزوہ بدر کا واقعہ ہم سنتے ہیں, صرف غزوہ بدر کے واقعہ کو چند بنیادوں پر ہم دیکھ کر کے رہ جاتے ہیں. غزوہ بدر مکہ کے لوگ چل کر کے آئے تھے حملہ کرنے کے لیے مدینہ میں. مجھے یہاں بھی سکون سے لیتے ہیں لیا, یہاں حملہ کرنے کے لیے آ گئے. کہا تھا کہ جو دین صحیح ہوگا وہ باقی بچے گا, جو دین غلط ہوگا وہ ناکام ہو, وہ لوگ ہار جائیں گے جنگ میں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے ویسے ہوگا. لیحق الحق ویبطل الباطل, یہ جنگ ہو کر کے رہے گی تاکہ جنگ کے ذریعے اللہ بتا دے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. باطل شکست کھائے گا, حق جیت کر کے رہے گا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ان کے پاس سارے انتظامات تھے. اللہ نے فتح دی مسلمانوں کو, اسلام کو. مشرکین اتنے ذلیل ہوتے ہیں, یہ ہر جگہ پیچھا کرتے ہیں. یہاں بھی دیکھیں کیا اب قید ہو کر کے آئے, گرفتار ہو کر کے آئے لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے, پہننے کے لیے کپڑے اچھے نہیں تھے, جسم کھلے رہا کرتے تھے, اور مکانات بھی بالکل کچے تھے. مسجد نبوی, مسجد اللہ کا گھر, سب سے پہلے اللہ کے نبی نے مسجد نبی بنایا, پھر اپنا گھر بنایا. سنت یہ چھپر کی, زمین کچی, زمین کچی بہت ہی ہوتا رہی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک زمین کچی تھی. کھانے کا انتظام نہیں, کپڑے کا انتظام نہیں, مسجد کی تعمیر نہیں ہوئی, کنسٹرکشن نہیں تھا کچھ, حتیٰ کہ لائٹ روشنی چراغ بھی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت تھی کہ فدیہ لے کر کے اپنی ضرورت پوری کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور ایک قیدی کا فدیہ 4000 درہم طے ہوا. اس کو بہت اچھی طرح ہم بار بار سوچیں اور کاؤنٹ کریں. 4000 درہم ایک قیدی کا فدیہ طے ہوا. درہم مطلب دینار, دینار سونے کے سکے کو بولتے ہیں, درہم چاندی کے سکے کو بولتے ہیں. سونے کے سکے سستے تھے, چاندی کے سکے مہنگے تھے, تو مہنگے سکے 4000 درہم ایک قیدی کا فدیہ طے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ایک آدمی ہمارے 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دے اور جوڑنا اور گھٹانا سکھا دے, تو اس کا فدیہ یہ 4000 درہم بنے گا. 2-3 سال پہلے میں نے جوڑا تھا, اس 4000 کی قیمت بنتی ہے 10 لاکھ روپے. پہلی کلاس میں 2 مضمون پورا ہے. جیسے لینگویج, زبان سکھانا ہے, تو زبان میں 5 باتیں ہوتی ہیں, لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ, رائٹنگ, گرامر. یہ 5 چیزیں, 5 کام نہیں کرانا ہے, بلکہ ریڈنگ اور رائٹنگ سے 2 ہی کام زبان میں کرانا ہے. میتھمیٹکس بہت وسیع مضمون ہے, سبجیکٹ ہے, جو میتھمیٹیشین ہے ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ کتنا ٹف سبجیکٹ ہے. وہ سب چیزیں نہیں کرانی آپ کو. ایڈیشن اور جوڑنا اور گھٹانا 2 کام. میں بچوں کو جوڑنا سکھا دو, گھٹانا سکھا دو, 2 کام. میتھمیٹکس ساری نہیں پڑھانی آپ کو. یعنی پہلے کلاس کے 2 مضمون میں آدھی چیزیں آپ کو بتا دو میرے بچوں کو, تو تمہاری فیس 10 لاکھ روپے ہم ادا کریں گے. ایک بچے کی فیس 1 لاکھ روپے. ان حالات میں پیٹ پہ جب پتھر بنے ہوئے تھے تو پڑھنے کے لیے اتنا خرچ کیا. اللہ نے حکم فرمایا پڑھو اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ. پڑھائی کی عظمت اور اہمیت کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور امت کو سمجھایا کہ پڑھائی اتنی اہم چیز ہے کہ پڑھائی کے لیے بریانی کو چھوڑا جا سکتا ہے, پڑھائی کے لیے موبائل کو چھوڑا جا سکتا ہے, پڑھائی کے لیے عمارتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے, پڑھائی کے لیے مسجد کی چمک رونق اور ڈیکوریشن کو چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن پڑھائی کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے. آج ہمارا سوچیں اور دیکھیں اپنی زندگی کا جائزہ لیں. غلامی کے دلدل میں اندھیرے میں جو جا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ سب چیزوں کے لیے پیسے ہمارے پاس ہیں. مسجد کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے پیسے ہمارے پاس ہیں, موبائل کے لیے پیسے ہمارے پاس ہیں, پیٹرول کے لیے پیسے ہمارے پاس ہیں, جوتے کے لیے پیسے ہمارے پاس ہیں, شیروانی کے لیے پیسے ہمارے پاس ہیں, اور مقدمہ بازی کے لیے پیسے ہمارے پاس ہیں. اگر پیسے نہیں ہیں تو صرف اور صرف پڑھائی کے لیے پیسے نہیں ہے. یہ پڑھائی مدرسے کی ہے, اسکول کی پڑھائی ہو. آپ جا کر کے دیکھ لیجیے کوچنگ انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ٹیوٹر ہوتے ہیں ان کو فیسیں ٹائم پہ نہیں مل پاتی ہیں. اسکولوں میں جا کر کے دیکھ لیجیے ہمارے مسلمانوں کی طرف سے فیسیں اسکولوں میں جمع نہیں ہوتی ہیں. ادارے کے لوگ پریشان رہا کرتے ہیں. سب چیز کے لیے پیسے ہمارے پاس ہیں, صرف پڑھائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کھانے کی پریشانی, کپڑے کی پریشانی, ایمان کی پریشانی, دشمن چاروں طرف گھیرے ہوئے ہیں. تمام پریشانیوں میں کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دی ہم نے, پڑھائی پر توجہ دی. اور 10 بچوں پر 10 لاکھ روپیہ
تعالیٰ نے خرچ کر کے بتلا دیا کہ پڑھائی کتنا بھی پیسہ خرچ کرنا پڑے تم کو پڑھائی سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے، پڑھائی میں توجہ دینا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مکہ 8 دن میں فتح ہو گیا۔ تو یہ آیت جو نازل ہوئی کر کے بتایا اللہ کے نبی نے کہ تمہارا عشق، تمہاری محبت یہ ہے جو میں کر کے دکھا رہا ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں اور کچے مکان میں رہ کر کے زمین پہ سو کر کے بتا رہا ہوں، یہ محبت ہے۔ اللہ کے نبی کو سنت کو زندہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کو فتوحات عطا فرمائیں گے۔ اگر سنت سے اعراض کریں گے، اللہ کے نبی کو چھوڑیں، نبی کے طریقوں کو چھوڑیں گے، دنیا کا کوئی فلسفی، کوئی سمجھدار، کوئی ذہین، کوئی پولیٹیشین، کوئی جوڈیشری کا ماہر ہم کو فتنوں سے بچا نہیں سکتا ہے۔ اس تمام چیزوں کو توجہ ہٹا کر کے اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیجیے، اور یہ تعلیم دین کے ساتھ ہو، اللہ کی معرفت کے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔